أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے، 13ویں پارے کی تفسیر ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ یوسف کی 68 نمبر کی آیت تک کی تفسیر سنی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ بھائی لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اپنے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس خاص جگہ دی اور ان سے کہا کہ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں تمہارا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تم اس پر رنجیدہ مت ہونا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ سارے لوگوں کو جو ہے دو آدمیوں کو ایک کمرے میں رکھا جائے، تو اس طریقے سے بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو ان کو الگ کمرے میں رکھا، اور پھر حضرت یوسف تنہائی میں ان سے ملے اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو جو ہے گلے لگ کر کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر بھائیوں کے کرتوت سے ان کو آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں تم کو اپنے پاس روکنے کی کوئی تدبیر اپناؤں گا تو تم رنجیدہ مت ہونا۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقاية في رحل أخيه، تو حضرت یوسف نے ایک پیالہ جو سونے یا چاندی کا پیالہ تھا، اور سقایا بولتے ہیں عربی میں جس پیالے میں پانی پیا جائے، تو یہ پانی پینے کے بھی کام آتا تھا اور غلے کو ناپنے کے بھی کام آتا تھا، یہ شاہی پیالہ تھا، تو اس پیالے کو اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں حضرت یوسف نے رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی کرنے والے نے منادی کی اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو یہ لوگ متوجہ ہو کر کے کہنے لگے ماذا تفقدون، کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے، کون سی چیز تم سے گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے پیالے کو ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لے کر کے آئے گا اس کو ایک اونٹ پر لادا جانے والا غلہ ملے گا، ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا، یعنی ایک اونٹ پر جو غلہ لادا جاتا ہے وہ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ بات یا تو حضرت یوسف نے کہی یا اس منادی کرنے والے نے، اعلان کرنے والے نے کہی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تو بھائی حضرت یوسف کے بھائی لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم زمین میں یعنی سرزمین مصر میں ہم فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نوکر تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہو، اگر تم چور پکڑے گئے تو کیا سزا ہوگی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ پایا جائے گا وہ خود سزا میں پکڑا جائے گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی کہ چور کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے جن کی وہ چوری کرتا ہے، تو کہا کہ ہمارے یہاں یہی سزا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے کجاوے میں وہ پیالہ پائے جائے گا اس کو بطور سزا پکڑ لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو جب تلاشی ہونے لگی تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے پہلے اور لوگوں کے سامان کی تلاشی سے شروعات کی تاکہ شک نہ ہو۔ فبدأ بأوعیتہم، تو ان کے سامانوں کی تلاشی سے شروعات کی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے نکالا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔
اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت یوسف کو یہ تدبیر بتائی تھی، ورنہ مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، حضرت یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک عالم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے، ہر عالم سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے اور اس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ وہ جو ہے ہر عالم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے علم پر وہ ناز نہ کرے، وہ غرور نہ کرے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک وہ ذات ہے جو علم والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اس کے پہلے چوری کی تھی۔ اب یہاں بھائیوں نے حضرت یوسف پر ایک اور تہمت لگائی، اور یہ تہمت کیوں لگائی؟ یہ اپنی پاکیزگی کے لیے کہ بھئی ہم 10 بھائی الگ ماں سے ہیں، ہم لوگ بالکل پاک دامن لوگ ہیں، اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا جو اس کا سگا بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو ایک جھوٹا الزام لگایا حضرت یوسف کے اوپر تاکہ اپنے آپ کو اپنا پلہ جھاڑ سکے، اپنی پاکیزگی بیان کر سکے، ورنہ حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی۔ اور یہاں جو بعض مفسرین نے الٹے سیدھے جو واقعات نقل کیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت یوسف کے بچپن کی چوری وغیرہ کے متعلق جو بعض موضوع قسم کی جو روایات بعض مفسرین نے پیش کی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس کے پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا۔ ان کے پاس بات تو بہت تھی، وہ چاہتے تو کھل کر کے بول سکتے تھے، ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکتے تھے، مگر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک حلیم، ایک بردبار شخص جو ہے وہ اپنے جذبات پر بڑا کنٹرول رکھتا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا کر کے رکھا اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا، اور دل میں کہا کہ تم لوگ ہی بہت زیادہ برے ہو، تم لوگ میری برائی کر رہے ہو، تم لوگ کہیں زیادہ برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو، اس کی حقیقت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اب جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ بنیامین تو یہاں گرفتار ہو جائیں گے اور ہم اپنے باپ کو عہد دے کر کے آئے ہیں، تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کرنی شروع کی، کہنے لگے اے عزیز مصر ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ فخذ احدنا مکانا، آپ اس کے بجائے کسی اور کو ہم میں سے لے لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، حضرت یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ ہم اس کو نہ پکڑیں جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ انا اذا لظالمون، ایسا ہم کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منہ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے، خلصوا نجیا، تو ان لوگوں نے الگ ہو کر کے آپس میں رائے مشورہ کیا۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تو ان کے بڑے بھائی نے کہا، یہ بڑا بھائی کون تھا؟ یہ وہی بھائی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے بجائے ان کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو اس نے کہا، بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے اللہ کا نام لے کر کے تم سے عہد لیا تھا کہ تم بنیامین کو لے کر کے جاؤ گے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس کے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، تو میں تو سرزمین مصر سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔
وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جو بات ہمیں معلوم ہے. یعنی ہم نے یقیناً آپ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر کے واپس لوٹیں گے، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے آنے والے حالات ایسے ہو جائیں گے. اور ہم نے جو حضرت یوسف کو یعنی عزیز مصر کو ہم لوگوں نے جو سزا بتائی چوری کی، اس میں ہماری کوئی بدنیتی نہیں تھی. ہمارے جو شریعت اور قانون میں تھی، ہم نے چور کی سزا بتا دی. ہمیں کیا پتہ تھا کہ پیالہ واقعی میں بنیامین کے پاس نکل جائے گا. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے اسی بات کی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا. وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کی بات کی نگرانی کرنے والے اور نگہبانی کرنے والے نہیں تھے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے. والعیر التی اقبلنا فیہا، آپ اس قافلے کے لوگوں سے سوال کر لیں جس قافلے میں ہم لوٹے ہیں. وإنا لصادقون، اور بے شک ابا جان ہم لوگ سچ بول رہے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی تاکید کے باوجود، ان لوگوں نے اتنی تاکید کی، اپنی بات کو سچ ظاہر کرنے کی تمام انہوں نے دلیلیں دی، لیکن حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک بات ہے جو تم نے اپنے دل میں بنا لی ہے، تمہارے دلوں نے اس بات کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے. فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو ایک ساتھ لے آئے گا. یوسف بھی آ جائیں گے، بنیامین بھی آ جائیں گے، بڑا بیٹا جو وہاں رکا ہوا ہے وہ بھی آ جائے گا، اللہ سب کو لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وتولی عنہم، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طرف سے انہوں نے اپنا چہرہ موڑا. وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگے ہائے یوسف. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، ان کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی. فہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ گھٹ رہے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے. یوسف کو گئے ایک زمانہ ہو گیا، مگر آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے. حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے مگر یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں. حرض کہتے ہیں ایسی جسمانی بیماری کو یا مینٹل بیماری کو جو بڑھاپے کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، یا پے در پے انسان کے اوپر جب ٹریجڈی اور حادثے آئے اس کی وجہ سے انسان کو جسمانی طور پر اور مینٹل دماغی طور پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو عربی میں حرض کہتے ہیں. تو کہا کہ یا تو آپ حرض کے شکار ہو جائیں گے، گھل جائیں گے، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کا شکوہ تم سے نہیں کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے بچپن کا وہ خواب یاد تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس خواب کی تعبیر ایک دن ضرور پوری ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے 86 تک آج ہم لوگوں نے 86 نمبر کی آیت تک پڑھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم لوگوں نے اہم باتیں کیا دیکھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ایک بہترین تدبیر کی. تو دنیاوی معاملات میں جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، اپنے جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دماغ لگایا جا سکتا ہے، اور ٹپس جو ہے اپنائی جا سکتی ہیں. ایک شریعت کا اصول معلوم ہوا. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی مخصوص کام کو پورا کرنے پر اجرت مقرر کی جا سکتی ہے. یہ کام کرو گے تو میں یہ دوں گا، اس طریقے سے اجرت اور کمیشن بیسس پر کام کرنا جائز ہے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ پیالہ جو لے آئے گا میں ایک اونٹ بھر کا اس کو غلہ دے دوں گا. تو یہ اس طریقے سے اجرت طے کی جا سکتی ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے، ان کو بہترین تدبیر بتاتا ہے. ایک چیز یہ معلوم ہوئی، شریعت کا ایک قاعدہ معلوم ہوا، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے، کسی کو بھی اپنے علم کے اوپر ناز اور غرور نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک حلیم شخص، ایک بردبار، ایک بڑے دل کا آدمی ہر بات زبان سے نہیں کہتا، بہت ساری باتوں کو دبا لے جاتا ہے اور جو ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے.
ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑنا بہت بڑا ظلم ہے. حضرت یوسف نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا جس کے پاس ہم نے سامان کو پایا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اہم معاملات میں تنہائی میں مل کر کے میٹنگ کرنا اور مشورہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ شکایتیں جو ہیں وہ بندوں سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.